खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मेरा नाम पास्टर रज़िया बॉबी और मैं PMR के चर्च ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुदावंद के कलाम की मुनादी करना चाहती हूँ। तो आज इस कलाम को सुनिएगा और लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुँचे और वो भी बरकत पाएँ। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मरकज़ की अंजील उसके 8वें बाब की 34 और 35वीं आयत हम उस पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से कलाम मुक़द्दस में खुदावंद का पाक कलाम जो मुक़द्दस मरकज़ के मार्फत लिखा गया, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। जो कोई अपनी स्लीब उठाएगा वो मेरे पीछे आए, अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद ने पूरी भीड़ के सामने ये लफ्ज़ कहे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कलाम को सुनने के लिए आते थे, कुछ ऐसे थे जो कलाम में से सीख कर हुटिंग करते थे, बातें बनाते थे। लेकिन खुदावंद ने पूरी जितनी भीड़ थी उनको ये कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे आए। तो खुदावंद जानते थे कि वहाँ पे कितने लोग हैं और किस किस किस्म के लोग थे जिन्होंने कलाम को सुनना था, कबूल करना था, वो यीशु मसीह के साथ और खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले लोग थे। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद ने कहा अपनी स्लीब उठाओ। स्लीब का मतलब हमें मुश्किलात, दुख, परेशानियां, जिस तरह मेरे और आपके यीशु मसीह ने हमारे लिए स्लीब को उठाया, और वो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के दरमियान निजात है, मोहब्बत है उसकी कि उसने हमें निजात बख्शी है। और आज का ये जो पैगाम है इसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है अपनी खुदी से इनकार कर, अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे आ। और जब हम खुदावंद के पीछे आना चाहते हैं, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमें उन मसाइब में से, उन मुश्किलात में से गुजर कर अपनी खुदी का इनकार करना है, जो हमारे अंदर खुद इनकारी करनी है, जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। अगर हम दौलतमंद है तो अपनी दौलत पे फख्र करते हैं, अगर हम ज्यादा पढ़े हैं तो हम अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फख्र करते हैं, और अगर हम लोग ज्यादा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मुल्क में ज्यादा कामयाब हैं तो हम समझते हैं ये शोहरत मेरी अपनी बिना पर है। ये ऐसी बात नहीं है मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद इन चीजों से कहते हैं कि हमें अपनी खुदी से इनकार करना है, जो हमारे अंदर है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्लीब उठाकर खुदावंद के पीछे चलना है। जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं उन्होंने अपनी खुदी का इनकार करना है, अपनी उस काम को, अपने उस जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है या जो भी वो अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं उनसे इनकार करके हमें खुदावंद के ताबे आना है। बताना ये चाहती हूँ मुकद्दस पतरस के बारे में कि मुकद्दस पतरस एक मछेरा था, मछलियां पकड़ने वाला था, और देखते हैं कि माशरा उनसे प्यार नहीं करता, उनको घिन आती है क्योंकि वो मछलियां पकड़ते थे, उनसे स्मेल आती थी, हर टाइम पानी में रहते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जब उनकी जिंदगी में आया है तो हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो भी खुदावंद ने कहा कि आपने आज से माहीगीर नहीं बल्कि आपको मैं आदमगीर बनाऊंगा। तो बताने का ये मतलब ये है मेरे अजीजों कि जो पतरस रसूल थे उन्होंने अपनी खुदी का इनकार कर दिया। उन्होंने अपना ये नहीं सोचा कि मेरा घर-बार है, मैं ये मछलियों का काम करता हूँ, मेरा कारोबार है, मैं इसको कारोबार को करूंगा तो मेरे घर-बार में खाना होगा, मेरा घर गृहस्थी चलेगी, नहीं। बल्कि उसने उस चीज को, खुदावंद ने जब कहा कि ये मछलियां यहाँ पे छोड़ो, जाल यहाँ पे छोड़ो, बल्कि मेरे पीछे आ जाओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आदमगीर बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों, ये स्लीब उठाने से मतलब ये है कि उनके दरमियान बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां, आपको पता है कि मुकद्दस पतरस के साथ क्या हुआ। मुकद्दस पतरस हमेशा खुदावंद के साथ साथ रहता और हर बात में हमेशा खुदावंद से सवालात करते, सवालात के साथ वो खुदावंद को ज्यादा ज्यादा अपने बारे में कोई भी सवाल होता तो वो पूछते, तो खुदावंद भी उनके उस जवाब को देते, क्योंकि खुदावंद देख रहा था कि हालांकि वो ज्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं था
لیکن وہ اس کے اندر ایک تجسس تھا، ایک محبت تھی، وہ اس کے اندر وہ جذبہ تھا جو خداوند چاہتا تھا کہ اپنی خودی سے انکار کر اور اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مقدس پطرس جو ہے اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے تابع کیا، خداوند کی حضوری میں آئے، حالانکہ انہوں نے جب خداوند نے وہ چاہتا تھا کہ میں خداوند کے ساتھ ساتھ رہوں، دلی طور پر وہ خداوند کے ساتھ مضبوط تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی تو فوری، آپ کو پتا کہ جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ وہ پکڑنے کے لیے آگے ہیں، ان کے پکڑوانے والے آگے ہیں، تو جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور سردار کاہن کا کان اڑا دیا۔ یہ اس کا جذبہ تھا، یہ اس کے اندر وہ جنون تھا جو یسوع سے محبت رکھتا تھا۔ پر خداوند نے کہا اپنی جو تلوار ہے اس کو میان میں رکھ، خداوند نے اس کے ہاتھ بڑھا کر کان کو چھوا، اس کو اچھا کیا۔ تو میرے عزیزوں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب خداوند 5,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، 5,000 سے کہیں زیادہ لوگ تھے، تو تب بھی خداوند نے کہا کہ آپ لوگ خود انتظام کریں، تو پطرس نے کہا کہ یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں مجھے ملی ہیں۔ تو یہ پطرس کا جنون تھا، محبت ہے، اس قدر وہ پیار میں کھویا ہوا تھا۔ لیکن جب جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند آخری فسح کے ٹائم پوند ہوتے ہیں شاگردوں کے، تو پطرس منع کر دیتے ہیں، کہتے کہ میں پون نہیں دلواؤں گا۔ تو خداوند نے کہا جو آپ پون نہیں دلواؤ گے تو پھر آپ میری بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں ہو۔ تو پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ خداوند مجھے سارے کا سارا دو دے۔ تو خداوند اسے کہتا ہے جو پہلے ہی دھلا ہوا ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ خداوند اس کو دیکھ رہا تھا کہ پطرس کی محبت اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے کبھی اکیلا، کبھی تجھ سے جدا نہیں رہوں گا، تو خداوند نے کہا آج مرغ کے بانگ دینے پر تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ جب وہ پطرس انکار کر دیتا ہے تو پھر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر جانے سے پہلے دیکھتے ہیں پطرس کی طرف تو وہ زار زار ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے مجھے پہلے ہی سے بول دیا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، وہی انکار جو تھا وہ پطرس کی زندگی کو بدل گیا، اس کے اندر وہ پشیمانی آئی، اس کے اندر وہ دکھ و پریشانی جو تھی، اس کو محبت تھی، تو پھر وہ پچھتایا، رویا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ وہ عاجز ہو گیا، اس نے اپنی خودی کا انکار کر لیا، جو اس کے اندر بری ہوئی تھی اس کے اندر عاجزی آ گئی، حلیمی آ گئی، اس نے اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری کرنا شروع کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پطرس نے بہت زیادہ خدمات کی۔ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو جب سب لوگ جو تھے دعا کے لیے، روزے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، 10 دن کے لیے بالا خانہ میں وہ تھے، تو پطرس نے جب لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ تو آج تازہ مے کے نشہ میں ہے، نشہ کر رہے ہیں، کیونکہ عید پینتیکوس کا دن تھا اور سب غیر زبانیں بول رہے تھے، وہاں پہ تقریباً 16-17 ملکوں کے لوگ تھے، اور جب اس ملک میں بہت سارے لوگ آئے تھے یروشلم میں منانے کے لیے، تو وہاں پہ پطرس کھڑے ہو کر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو تازہ مے کے نشہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائیو ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے تو آپ ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہو کے واز کرتا ہے تو خداوند اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خودی کا انکار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو اس نے آنسوؤں میں اس کو بہا کر خداوند کے تابع کر دیا۔ پھر انہوں نے منادیاں شروع کر دی، کوئی انطاکیہ کو نکل گیا، قرے ڈالے کے ان کے نام کے، اور کوئی انطاکیہ میں گیا، کوئی کہیں پہ گیا۔ جب مقدس پطرس نے اس منادی کے ساتھ ساتھ بہت ساری روحوں کو بچانا شروع کر دیا، بہت ساری جگہوں پہ جا کر روم میں بھی وہ گئے اور بہت سارے ایسے علاقوں میں گئے جہاں پہ انہوں نے منادیاں کی، کچھ لوگ ان کو پیار کرتے تھے، کچھ لوگ ان پر سختیاں کرتے تھے، بہت ساری مشکلات ان کے سامنے آتی تھی، پریشانی آتی تھی۔ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ مقدس پطرس کی خدمات کیا ہے اور خداوند کتنا پیار کرتے تھے ان سے، اور اس نے اپنی صلیب اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کیا کہ اس نے اپنے کام کو جو خداوند نے اس کے ذمہ لگایا تھا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا جو خداوند نے اس پہ لادی تھی۔ یعنی کہ جب وہ کبھی بھی اپنی مصائب سے، مشکلات سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یسوع اس کے سامنے آ جاتا اور اسے کہتا کہ تو مجھے دوبارہ سے مصلوب کر رہا ہے، دوبارہ سے مجھے صلیب پر چڑھا رہا ہے۔ تو پھر پطرس کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، بلکہ مجھے مشکلات میں سے، پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جب وہ یسوع مسیح کی منادی کرتے تھے تو بہت جو یہودی تھے، فریسی تھے، فقیہ تھے، صدوقی تھے، ان کی مخالفت کرنے لگے، ان کے ساتھ مخالفت کرتے کرتے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور زیادہ زیادہ کلام وہ پھیلانے میں آگے بڑھتے رہے، اور جو خلاف کرنے والے لوگ تھے، جو خلاف تھے ان کے، وہ بھی ان کی خلاف ورزی کرتے رہے۔
تو پھر آخرکار یہ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر ہم بیان کریں تو بہت زیادہ، پر میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑے وقت میں تھوڑا پیغام جو ہے وہ ہم سب کی سمجھ میں آئے۔ جب ان کی شہادت کا ٹائم آیا، جب انہوں نے خوب منادی کی، بہت زیادہ خداوند کے کلام کو پھیلایا، یہاں تک کہ لوگ ان کے سائے کے نیچے بیماروں کو ڈالتے تو وہ بھی اچھے ہو جاتے، کیونکہ اس قدر خدا نے ان کو برکت دی، اور وہ بھی خداوند میں اس قدر مگن، اور نہ رات دیکھی نہ دن۔ کئی بار وہ جو تھے ان کو قید بھی کیا گیا، ان کو کوڑوں سے مارا گیا، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرا خداوند ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، ان کو تقویت اور حوصلہ دیتے رہے، اور یہی ہے سلیب اٹھانا میرے عزیزو۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے، اپنی خودی کا انکار کر۔ پترس نے سارا اپنا کام کاج کا، اپنے سارا جو بولنے کا، جو سارے اس کے اندر چیزیں تھی، ان کو ختم کر کے یسوع کے تابع ہو گئے، اور یسوع مسیح کی منادی، کیونکہ یہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی تھے، اس کی ذکر آتا ہے جب وہ کہ ان کی ساس بیمار تھی، اور خداوند، اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ تھا۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس خدمت کو کبھی بھی پیچھے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خدمت کو کیا۔ اور آج میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی، جب ان کو کہا گیا کہ یہ جس یسوع کی منادی کرتا ہے، جس طرح ان کو سلیب دیا گیا، اس کو بھی سلیب دیا جائے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے الٹی سلیب دی جائے، کیونکہ میں اپنے ربی، اپنے استاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرا استاد جو ہے وہ سیدھی سلیب دی گئی تھی اس کو، تو مجھے الٹی سلیب دی جائے۔ تو میرے عزیزو، آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے وہ سلیب لی جو الٹی تھی، اور سر نیچے تھا، پاؤں اور ٹانگیں اوپر تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بازو ایسے پھیلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر سسکیاں بھر بھر کے اپنی جان دی کہ میں اپنے خداوند، اپنے ربی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے شہادت، یہ ہے سلیب، جو انہوں نے کلام سناتے ہوئے، لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں جمع کرتے ہوئے، داخل کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے سلیب اٹھانا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان مصائب، ان مشکلات، ان پریشانیوں کو سہتے ہوئے اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، جس طرح مقدس پطرس اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ وفادار ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے استاد کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم بھی خداوند کی اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اے عظیم قادر مطلق خداوند، تو جو وعدوں میں سچا، زندہ، مہربان خداوند، میں دل سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، جتنے تیرے پیاروں نے کلام کو سنا ہے، جو بڑے غور سے کلام کو سن رہے ہیں، ان کی جو بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، پرابلم ہے، اپنے یسوع نام سے دور کرنا، ان کو ہیل کرنا، بحال کرنا، برکت دینا، اور کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور اپنی خودی کا انکار کر کے اپنی سلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے آ جائیں، تاکہ یسوع ان پر ہمیشہ اپنی مہربانی کرے۔ اور خداوند، تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے پیاروں کو چھو، ہاتھ بڑھا کر انہیں برکت دے، ہاتھ بڑھا کر ان پر اپنا فضل کر۔ سارا عزت، سارا جلال میں آپ کو دیتی ہوں، سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔